آپ کو اپنی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور آپ کو جھولا ڈھونے سے بچنا ہوگا. ابھی تک آپ جھولا ڈھوتے رہے ہیں, ہم جھولا ڈھوتے رہے ہیں. بہار مسلم مورچہ کا قیام دراصل 1997 عیسوی میں ہوا. 1997 عیسوی میں. اس وقت سے ابھی تک تقریباً 23-24 سال ہو گئے. 23-24 سال کے درمیان اس کا جو کام ہے, ایک کہ ملت میں تعلیمی بیداری کیسے آئے, اس کو لانے کے لیے کوشاں رہتی ہے. اور اسی سلسلے میں ابھی ایک پروگرام بھی ہوا تھا گزشتہ 28 فروری کو, جس میں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب آئے ہوئے تھے. اور اس میں یہ کیا گیا کہ حفاظ اور علماء کو مین اسٹریم سے جوڑنے کی بات. تو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے اپنے ادارے کی جانب سے یہ آفر دیا کہ ہر مسجد کے حلقے سے ایک حافظ بچہ آپ ہمیں دیجیے, ہم اسے انشاءاللہ ڈاکٹر, انجینئر یا وکیل بنا کر نکالیں گے وہاں سے, اور اس کے اخراجات کی کوئی فکر نہیں کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پورا اخراجات اس کو اٹھانا ہوگا. تنظیم کا نام ہے مسلم مورچہ, بہار مسلم مورچہ. غریب بچے اور جو دوسرے مسلم ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ تعلیم کا جو یہ تنظیم کا جو نام ہے بہار مسلم مورچہ. اور جو غریب بچے ہیں, نادار بچے ہیں, مسکین بچے ہیں, ان کے لیے ہم لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیے عام طور سے ہم لوگوں کے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم 2 بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں. ایک کہ ہمارا خود کا بچہ ہے جو پڑھنے والا نہیں ہے, اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ صاحب اس کو پڑھائیں, اس کے ذات پر پورا خرچ کرتے ہیں. لیکن وہیں ہمارے بھائی کا بچہ, جو ہمارا بھائی اہل نہیں ہے کہ وہ تعلیم دے سکے, اور اس کا بچہ پڑھنے والا ہے, لیکن ہم اس پر خرچ نہیں کرتے ہیں, تو لہٰذا ہم ایک وقت میں 2 بچے کو ضائع کر دیتے ہیں. تو ہم لوگ یہ ترغیب دیتے ہیں, یہ تنظیم یہ ترغیب دیتی ہے کہ صاحب ہر آدمی ایک بچے کی پڑھائی کا بوجھ اٹھا لے, چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہو یا ہائر ایجوکیشن ہو. اور اس میں الحمدللہ بہت کامیابی بھی ملتی ہے, لوگ اس میں تعاون کرتے ہیں. پروگرام کیا ہم لوگ جو پروگرام کرتے ہیں وہ گاؤں قصبہ قصبہ گھوم کے, کہیں سائیکل سے جانا ہے تو سائیکل سے گئے, پیدل جانا ہے پیدل گئے, بس ٹرین سے نکلنا ہے بس ٹرین سے. چونکہ تنظیم کے پاس اپنی کوئی گاڑی نہیں ہے اور اتنا ایفورٹ نہیں کر سکتا آدمی کہ ہر پروگرام 4 ویلر سے گھوم کے کیا جائے. ملت ٹائمز کے مادھیم سے آپ باقی لوگوں کو کیا میسج دیں گے, جیسے اس طریقے سے تنظیم سے آپ کام کر رہے ہیں, لوگ تنظیم سے جڑے یا الگ الگ سسٹم سے لوگ اویئرنیس کا پروگرام کریں, کیسے؟ جی, تو اصل جو ہم لوگوں کا جو ہے کہ ایجوکیشنل اویئرنیس پہ کام ہو, اکنامک امپاورمنٹ, چونکہ تعلیم اور معیشت یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. پیسہ جب علم ہوگا تبھی پیسہ آئے گا. اگر پیسہ آ بھی گیا اور علم نہیں ہے تو پھر وہ دیر پا نہیں ہوتا ہے, اس کو نکلنے میں دیر نہیں لگتا ہے. اور تیسری سب سے اہم چیز کہ سیاسی شعور کیسے بیدار ہو, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم 100, 200, 500 روپے کے لالچ میں اپنے دشمن کو ہی اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں, اور میرا وہی دشمن پارلیمنٹ اسمبلی میں بیٹھ کے ہمارے خلاف قانون سازی کرتا ہے, پھر اس کو نافذ کرتا ہے. اس کی زندہ مثال آپ کا ٹرپل طلاق ہے, اس کی زندہ مثال CA NRC ہے, اور بھی دیگر بہت سارے جو قوانین ہمارے آپ کے آج ایجوکیشنل جو ہم لوگوں کا تھا, یہ جیسے BEd کالج وغیرہ مائنڈیٹی کا, وہ سب پہ تلوار لٹک رہی ہے. وہ اب آپ کو اپنا پلیٹ فارم چاہیے, اپنا پلیٹ فارم بنانا ہوگا. چونکہ دیگر کسی پارٹی سے آپ 60 MLA آ جائیے, بہاری کی بات لیجئے, وہ آپ کے لیے کارآمد نہیں. لیکن اگر آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے, اس سے آپ کے 10 MLA بھی آ گئے تو حکومت میں آپ کی شراکت ہو جائے گی. اور جب حصے داری رہے گی اقتدار میں تو پھر آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں, جس کی مثال آپ کیرل کو لیجئے, جس کی مثال تلنگانہ کو لیجئے, جس کی مثال آپ آسام میں لیجئے. اپنا پلیٹ فارم ہے. تو اسی طرح اب مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ یہ نیشنل لیول پہ ان کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, اور اس جھانسے میں نہیں آنا چاہیے کہ فلاں BJP کا ایجنٹ ہے اور RSS کا ایجنٹ ہے. اس جھانسے میں نہیں, اپنی حیثیت اپنی قوت کو پہچانیے اور اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کیے. ہمارا سروے ہے کہ بہار میں 30 ایسا MLA سیٹ ہے جہاں مسلمان صرف اپنے ووٹ کے بلبوتے جیت سکتا ہے,
और दूसरी तरफ 40 ऐसी सीट हैं जहां थोड़ा सा वोट अगर दलित का या ओबीसी का या इस तरह के लोगों का अगर मिल जाता है तो वो जीत सकते हैं। यानी बिहार में 70 सीट ऐसी है मिला जुला के कि जिसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी आसानी से हो सकती है, लेकिन हमको आज तक बेवकूफ़ बनाया जाता रहा तमाम सियासी पार्टियों के ज़रिए। तो ये हम लोगों की कोशिश है कि साहब आप अपने सियासी शऊर को भी बेदार कीजिए और अपने और पराये में फ़र्क को महसूस कीजिए। मैं मोहम्मद इश्तियाक अहमद अंसारी, प्रखंड अध्यक्ष राजद। ये मतलब मुस्लिम मोर्चा की तरफ से एक आयोजन रखा गया है जिसमें औसफ़ुन नबी साहब समस्तीपुर से चल के और कुछ खुशी मेहमान लोग आए हैं। वो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रोग्राम माने चला गया। इसमें सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। किस तरीके से जागरूक करते हैं प्रोग्राम चलाकर, लोगों को कैसे अवेयर करते हैं इसमें जागरूक चला कर लोगों को इल्म से बेदारी करना, लोगों को जागरूक करते हैं। मैंने इस समय जगह जगह जाकर, माहौल में जाकर, गाँव कस्बा में जाकर लोगों को बताते हैं कि मैंने इसमें जब इल्म बढ़ेगा तो बेदारी आएगी। स्वाभाविक बात है इसमें मैंने ये आज का ये जो प्रोग्राम है हमारे मुखिया उम्मीदवार जनाब मोहम्मद इश्तियाक भाई, हम सब के लिए बहुत ही मुसर्रत और शादमानी की बात है कि सब के लिए तोहफ़ा है। बेचारे हर कौमी मिली समाजी काम में आगे आगे रहते हैं। मैं यहाँ के पिपराड़ी के नौजवानों से, बूढ़ों से, बच्चों से, बेवाओं से, जो भी औरतें हमारी माँ और बहनें हैं, सबसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ इनके कदम में कदम मिला कर के साथ दें। वहीं पर ये जो प्रोग्राम हो रहा है माशाअल्लाह बहुत ही तेज़ी के साथ जो है इसकी तरक्की भी हो रही है, लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। और इश्तियाक भाई पहले से भी इस ब्लॉक लेवल जो बाजपट्टी ब्लॉक है इसके राजद के जो अध्यक्ष हैं, और अभी जो इलेक्शन हुआ है विधायक का, इसमें भी बढ़ चढ़ करके कौम समाज की खिदमत की है और करते रहते हैं। तो मैं यही तमामी आदमी से गुजारिश करता हूँ कि कदम में कदम मिला करके साथ दें, मुत्तहिद होकर के काम करें। तंजीम का क्या काम है? तंजीम क्या काम? मुस्लिम मोर्चा का काम यह है कि इल्मी और अहमियत पे रोशनी डालना, लोगों को इल्म के लिए उभारना। यकीनी बात है जो जब आदमी इल्म के मैदान में आगे आएगा तो उसके अंदर जो है उजाला आएगा, और उजाले आने की वजह से तारीखियाँ ख़त्म हो जाएंगी। यही मुस्लिम मोर्चा का काम है।